بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا. گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے. حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے. Then Allah said to Adam, tell them the names of these things. When he told them the names of all of them, Allah said, I did not tell you that I know all the realities of the heavens and the earth. I know what is hidden from you, what you reveal, and what you hide. This demonstration was the answer to the first suspicion of the angels. As if in this way, Allah told them that I am not only giving Adam powers, but also knowledge. The apprehension of corruption by his appointment is only one side of the matter. The other side is also salah, and it is more weighty and more valuable than the side of mischief. It is not the work of a wise man to overlook a great improvement because of a small defect.